बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AP92 न्यूज़ और SCM न्यूज़ 92 और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सईद सईदी। जैसा कि आपके इल्म है कि हम वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज की हमारी इस मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद आसिफ़ जामी रज़ा कादरी साहिब। आप शायर भी हैं, मुकर्रिर भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं और नकाबत भी करते हैं। आज इनसे मुख्तलिफ़ सवालात पूछे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जामी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम जनाब, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आज हम आपको अपने AP92 न्यूज़ और SCM न्यूज़ 92 में खुशामदीद कहते हैं। और जी जामी साहब, ये बताएं कि आपने कभी हज व उम्रा भी अदा किया है? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो हज व उम्रे की सआदत मुझे नहीं मिली। अल्हम्दुलिल्लाह, हफ्ता 24 दिसंबर 2022 अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार मदीने शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे के लिए, ज़ियारत मदीना के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रवानगी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने। और ये किसकी ख्वाहिश नहीं होती कि मदीना मुनव्वरा और खाना काबा की ज़ियारत करें। आप हमें भी दुआ में याद रखिएगा। जामी साहब, माशाल्लाह आप नकीब महफ़िल हैं और बड़े ही दिलचस्प नकीब महफ़िल हैं, क्योंकि मैं ख़ुद भी आपकी महफ़िलों में काफ़ी शिरकत कर चुका हूँ। ख़ासकर दरस कुरान आपने दिया, नमाज तरावी में, वहाँ तो हम मौजूद ही रहे हैं, हमने कवरेज भी की हमारे चैनल के ज़रिए। और जबकि हम शुरू में जब चैनल शुरू किया तो इसी कवरेज से ही शुरू किया, आपके दरस कुरान से। ये हम समझते हैं कि दरस कुरान के चैनल से हमने अपने चैनल दरस कुरान से हमने अपने चैनल का आगाज़ भी किया था। तो ये बताएं कि नकीब महफ़िल में आप होते हैं तो इसमें आवाम को कैसा पाया, और कुछ ऐसे अशार तो सुनाएं कि किस अंदाज़ में आप आवाम को गरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जब नकाबत शुरू की अल्हम्दुलिल्लाह आवाम को मैंने पुरजोश पाया। और नकाबत में जो अशार मैं पढ़ता हूँ, इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के, उनके बिरादर, उनके भाईजान मौलाना हसन रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह के, सूफ़ी जमीलुर रहमान कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो आला हज़रत के खलीफा, और दीगर बुज़ुर्गों का अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के मैं अशार पढ़ता हूँ जो कुरान और हदीस के मुताबिक होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ अशार तो सुनाएं हमारे नाज़रीन को, किस अंदाज़ में सुनाते हैं आप? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा में जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी। हैराऊँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, हैराऊँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान। अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 27 साल का अरसा हो गया मेरी दीनी माहौल से वाबस्तगी है। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी से वाबस्तगी 27 साल का अरसा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह, आप दावत इस्लामी से भी वाबस्ता रहे, तो ये बताइए कि आपके पीर व मुर्शिद कौन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पीर व मुर्शिद 15वीं सदी की अजीम इल्मी व रूहानी शख्सियत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी ही अजीम शख्सियत के आप मुरीद हैं। और ये फरमाइए कि आपको किन किन बुज़ुर्गों से खिलाफत हासिल हुई है अब तक? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 3 बुज़ुर्गों ने खिलाफत से नवाजा। सबसे पहले पीरी तरीक़त सैयद इतरत हुसैन शाह कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने चारों सलासिल कादरिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, चिश्तिया में खिलाफत दी। इसके बाद ख्वाजा ज़ुबैर सिद्दीकी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने चिश्तिया सिलसिले की खिलाफत दी। इसके बाद हकीम पीर सैयद आरिफीन शाह कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने 14 सलासिल में खिलाफत से नवाजा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बताइए आप इल्मी मैदान में आपने क्या किया, मतलब सिलसिला तालीम, और उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या क्या आपने हासिल किए। दुनियावी तालीम मैंने मिडिल तक हासिल की।
اور علمی میدان میں الحمدللہ جب میں نے قدم رکھا تو اولیاء کرام کی، بزرگان دین کی، علماء اہل سنت کی کتابوں کا پڑھنے کا اس قدر مجھے شوق تھا، اس قدر شوق تھا کہ رات دن جو ہے وہ میں کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتا، اور کرتے کرتے الحمدللہ اللہ کا کرم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہوئی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے، پیر و مرشد کے فیضان سے الحمدللہ بے شمار کتب و رسائل لکھنے میں کامیاب ہو گیا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں کتابوں کا پڑھنا جو کہ بہت ہی مشکل عمل میں چلا گیا ہے، اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں اور ناظرین کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ کس انداز میں اپنے آپ کو مینیج کر کے خاص کر اسلامی کتب کا مطالعہ کریں یا قرآن پاک کی ترجمہ و تفسیر کا کس انداز میں اور کس طرح مینیج کر سکتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جس سے جو چیز حاصل کرنی ہوتی ہے وہ اس کام کے پیچھے اس کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ہمیں دنیاوی زندگی میں نیک اعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ علم دین کا حصول جو ہوتا ہے، علم دین کا حصول یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، اور انسان اپنی زندگی میں بے شمار ایسے معاملات ہوتے ہیں، نماز کو لے لیجئے، وضو کو لے لیجئے، وضو کے فرائض اور سنتیں فرائض وغیرہ اسے معلوم ہوگی تو وہ صحیح معنوں میں وضو کر سکے گا۔ وضو جب صحیح ہوگا تو پھر وہ نماز اس کی درست ہوگی، جب نماز اس کی درست ہوگی، نماز کے احکام، نماز کے فرائض، نماز کے شرائط کے بارے میں اسے پتہ ہوگا، علم ہوگا، تو اس کی نماز جو ہے وہ درست ہوگی، اور جب نماز درست ہوگی تو پھر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں یقیناً وہ نماز قبول ہوگی۔ اچھا یہ بتائیں کون سی ایسی آسان کتاب ہے جو ناظرین جس سے پڑھیں اور ضروری دینی مسائل سے آگاہ کریں، یہ ناظرین کو بتائیے۔ بہار شریعت جو امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ جو ہے بے شمار مسائل آپ نے اس کتاب میں جمع فرمائے۔ اچھا یہ کتاب آپ پڑھیں گے، بہار شریعت، اس کا مطالعہ کریں گے تو بے شمار مسائل سے آپ کو آگاہی ملے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی ہی کتاب کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، یقیناً ناظرین کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ میں آپ نے اب تک کیا کیا تصانیف کی ہیں، مطلب کتنی کتابیں آپ کی آئی ہیں اور کس موضوعات پر آئی ہیں؟ الحمدللہ میں نے اب تک بے شمار کتابیں لکھی ہیں، چند کتابیں تو میری جو ہے وہ پرنٹ بھی ہو چکی، الحمدللہ عوام و خواص نے اس کا مطالعہ بھی کیا، الحمدللہ عوام اہل سنت کو اس سے بہت 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 فائدہ حاصل ہوا۔ اس وقت بھی موجود ہے، یہ دیکھیں گلدستہ امام غزالی اچھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ میری پہلی کتاب ہے ٹھیک، کہ جس کی میں نے تالیف کی، گلدستہ امام غزالی۔ پھر آپ یہ دیکھیں دوسرا رسالہ میرے پاس ہے، عاشق غوث اعظم شاہ برکت اللہ قادری کے حالات زندگی۔ ماشاءاللہ ایک اور کتاب فیضان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عوام میں بھی مقبول ہوئی اور خواص میں بھی الحمدللہ یہ کتاب مقبول ہوئی۔ دوسری ایک اور رسالہ میرے پاس موجود ہے، ہم شکل غوث اعظم اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے حالات زندگی اور ان کے چند نعتیہ کلام۔ یہ رسالہ اس میں ہم شکل غوث اعظم اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات زندگی، ان کی سیرت سے متعلق لکھا، اور ان کے کلام بھی الحمدللہ اس میں موجود ہیں۔ ایک کتاب ہے، ایک رسالہ ہے حسام الحرمین پر، ایک رسالہ میں نے لکھا حیات اعلیٰ حضرت کے روشن پہلو۔ یہ رسالہ حسام الحرمین کے ساتھ چھپا، جیلانی پبلیشر نے اسے 2 مرتبہ شائع کیا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار میں نے کتابیں لکھی ہیں جو انشاءاللہ عنقریب وہ شائع ہوگی، عوام اہل سنت اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔
اچھا ماشاء اللہ، کافی کتب کا تعارف آپ نے ناظرین کو پیش کیا۔ اچھا یہ بتائیے آپ کا تعلق کس برادری سے ہے؟ میرا تعلق میمن برادری سے، میمنوں میں۔ ہاں پورا مکمل بتائیں نا، تاکہ جی، معلومات میمن ملے۔ برادری پور بندر جو ہے جماعت سے میرا تعلق ہے، کاٹھیاواڑ نصرپور میمن جماعت سے میرا تعلق ہے۔ اچھا اچھا پور بندر۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ آپ نقابت بھی کرتے ہیں، تو یہ نقابت کے پروگراموں میں بھی جاتے ہیں، کیسا آپ نے لوگوں کو دیکھا؟ موجودہ ماحول آپ کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح گامزن ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، موجودہ ہمارا معاشرہ جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے بے حیائی کو جو ہے وہ بہت زیادہ عام کیا جا رہا ہے، بد اخلاقی بہت زیادہ عام ہوتی ہوئی نظر آ رہی۔ تو ایسے ماحول میں، ایسے معاشرے میں سب سے پہلے اگر کوئی نقیب محفل ہے یا مقرر ہے یا کسی بھی دینی شعبے سے اس کا تعلق ہے، سب سے پہلے اسے اپنے کردار کو درست رکھنا چاہیے، اور جو بھی کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کی واہ واہ کے لیے اگر ہم کام کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ واہ واہ تو ہمیں مل جائے گی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں میں ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا آپ کسی مذہبی جماعت سے بھی وابستہ ہیں؟ الحمدللہ میں نے پہلے ہی آپ کو عرض کیا کہ دعوت اسلامی سے الحمدللہ میرا جو ہے وہ تعلق ہے۔ جماعت اہل سنت پاکستان کے تحت الحمدللہ رضا فاؤنڈیشن اسکول میں 16 روزہ نماز تراویح میں بھی مجھے الحمدللہ تفسیر قرآن بیان کرنے کا موقع ملا۔ جماعت اہل سنت پاکستان اور جتنے ہمارے اہل سنت کے جو تنظیمات ہیں، جو دینی ادارے ہیں، الحمدللہ وہ جب مجھے دعوت دیتے ہیں الحمدللہ ان کی محافلوں میں الحمدللہ شریک ہوتا ہوں۔ ماشاء اللہ مولانا محمد آصف جامی رضا قادری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری دعوت پر ہمارے اس محفل میں تشریف لائے۔ جیسا کہ ہم مختلف ناظرین کا تعارف پیش کرتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم دیگر نئے مقررین سے آپ کو ملوائیں گے، اور یہ ہمارا سلسلہ اب جاری رہے گا۔ آپ AP92 نیوز اور SCM92 نیوز کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔